لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر کرم فرمایا اور اپنے سچے دین والے گھرانوں میں پیدا فرمایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ روزانہ ہر مسلمان صبح شام اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہدایت والا دین عطا فرمایا. اللہ کا آخری دین ہے، اللہ کا محفوظ دین ہے. باقی دنیا والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی رہنمائی محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ہدایت بھیجی لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. محفوظ صرف آخری نبی کا لایا ہوا دین ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین کی خوبیوں کو دل و جان سے سمجھا جائے اور اپنے گھرانوں میں اس کی تلقین کی جائے، گھروں میں ماحول ہو. آج کل جو ہے ہماری زندگیوں میں بس ایک ہی دھن سب کے اوپر ہے، دنیاوی ترقی کی دھن ہے کہ گھر کے اندر بچے کیا پڑھ رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کر رہے ہیں، اس کی ہر ایک کو فکر ہے. اس کی فکر ہونی بھی چاہیے. کمائی کی فکر ہے، گھر میں سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اس کی فکر ہے، سامان کی فکر ہے. لیکن اس کا ماحول نہیں ہے کہ ہم ہدایت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کو اپنے گھروں میں دہراتے رہیں، بولتے رہیں. اس لیے کہ اولاد کی تربیت کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نئے نئے بچوں کو بھیجنے کا جو سسٹم رکھا ہے وہ ماں باپ کی چھاؤں میں. ایک مدت تک بچہ بالغ ہونے تک ہر چیز میں ماں باپ ہی کی سنتا رہتا ہے، ماں باپ کے سائے میں رہتا ہے. اور 10-11 سال کی عمر تک تو ہر چیز میں امی کیا کہہ رہے ہیں، ابو کیا کہہ رہے ہیں، وہی بچے کے دماغ میں بڑی بات ہوتی ہے. امی ابو اس کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. تو اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ انسان کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. جانوروں میں ماں باپ کا سسٹم نہیں ہے. جانور میں جو ہے، جانوروں کے بچے کو یاد نہیں رہتا پیدائش کے 1 سال کے بعد کہ میری امی کون ہے، ابو کون ہے. ان کی بات سننا ہے. 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا. جانوروں کے بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امی کون ہے، ابو کون ہے، ان کا کیا ادب ہے، کیا قربانی ہے. وہ قربانی بھی نہیں دیتے. انسانوں میں اللہ نے ماں باپ کو ذمہ دار بنایا. اپنی اولاد کی جسمانی تربیت ہی، ضروریات پوری کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کی روحانی تربیت کرنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا بھی باپ ہونے کی ذمہ داری میں ہے. آپ غور کریں تو اس پہ ہم لوگ توجہ نہیں دے رہے. سچ کیا ہے،
غلط کیا ہے، اخلاق کیا ہے، انسانیت کا معیار کیا ہے، اس کے تذکروں کا گھروں میں ماحول نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے کچھ اچھی اچھی کتابیں بچوں کی عمر کے حساب سے ڈھونڈ کر اس کی تعلیم کا سسٹم ہونا چاہیے۔ گھر کا بڑا ہی لے کے بیٹھے تو سب سے زیادہ اثر ہوگا، اور وہ شروع سے سسٹم ہو تو اچھا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ بچے آزاد ہو گئے، نافرمان ہو گئے، تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ان کی طبیعتوں میں پہلے سے ہی ماں باپ کی عزت ہے، اسی دور سے زندگی کا مقصد کیا ہے، اچھے لوگوں کے قصے، نیکیوں کے تذکرے، برائی کی مذمت، یہ بچوں کے سامنے بیان کرنا یہ ماں باپ کا کام ہے۔ ان کو کھانا کھلانا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تھوڑی بہت جو ہے ان کی جسمانی ضروریات میں ہم معیار مینٹین نہیں بھی کر سکے، غریبی میں بھی گھر چل رہا ہے، پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ ان کو انسان بنانے کا کام نہیں ہو رہا ہے تو وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے دل کی تکلیف کا ذریعہ بنیں گے، مرنے کے بعد تو بہت ہی ماں باپ کے لیے خطرے کی بات ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، کہ جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ تمہارے کیریکٹر صحیح نہیں ہیں، دوزخی تمہاری صفات ہیں، دوزخی تمہاری عادات ہے، فرشتوں لے جاؤ ان کو دوزخ میں ڈال دو، تو جن کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا وہ اللہ سے کہیں گے کھڑے ہو کے، اے اللہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارے جو بڑے تھے اور ہمارے جو قائد تھے ان کی بات ہم نے مانی، ہم نے تو بچپن سے کوئی پالیسی نہیں بنائی تھی، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم تو ایک صاف تختی تھے، ہمارے بڑے تھے تو بڑوں نے جیسا راستہ دکھایا ہم اس پہ چلے، اس میں اب ہماری غلطی کیا؟ انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہمارے جو بڑے تھے ان کی بات ہم نے سنی، ابو جو بولتے تھے، امی جو بولتی تھیں، خاندان والے جو کرتے تھے وہی ہم نے دیکھا، وہی ہم نے سیکھا اور ان کی پیروی میں ہم چلے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ ہم کو شروع سے ہی سمجھاتے کہ دوزخی صفات کیا ہے، برائی کیا ہے، برائی کتنی خطرناک چیز ہے، برائی سے کیسے برے نتیجے نکلنے والے ہیں، جہنم کیسی خطرناک ہے۔ اگر ہمارے بڑے ہم کو شروع میں ہی سمجھاتے، ہم پہ نظر رکھتے، ہماری اچھی تربیت کرتے تو ہم بگڑتے کیوں؟ ہم تو چھوٹے تھے نا، ہم بڑوں کے خلاف جا نہیں سکتے تھے، گھر کا جو ماحول تھا اسی میں ہم رنگ گئے۔ گھر میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ بس ہمیشہ کھانے کی فکر ہوتی تھی، فرنیچر کی فکر ہوتی تھی، کپڑوں کی فکر ہوتی تھی، پیسے کی فکر ہوتی تھی، علاج کی فکر ہوتی تھی، آمدنی بڑھانے کی فکر ہوتی تھی، شادیوں میں سج دھج کے جانے کی فکر ہوتی تھی۔ جو فکریں ہم رات دن دیکھتے تھے وہی فکر ہمارے اندر آئی۔ ہم گھر میں دیکھتے تھے کہ بس جو جی میں آیا وہ خواہش ابو اپنی پوری کرتے ہیں، جو جی میں آیا امی اپنی خواہش پوری کرتی ہیں۔ ہم خواہشات کے پیچھے چلنا اور دنیاوی عیش و عشرت میں آگے بڑھنا، اسی کو رات دن ہم دیکھتے رہے۔ ہمارے بڑوں کا کام تھا، ان کو آپ نے ہمارا بڑا بنایا تھا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہم ان کی بات سنتے تھے، وہ ہم کو غلط راستے پہ لے کے جاتے تھے۔ جو صحیح راستہ ہے اس سے انہوں نے ہٹا دیا انہوں نے۔ اب غصے میں کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب۔ اس کی تشریح میں، اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا کہ یہ اولاد ماں باپ کے خلاف بولے گی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ فرمایا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ
اب تو ہم پھنس گئے، اب تو ہم برباد ہو گئے، جہنم میں جا رہے ہیں، تو ہمارے ماں باپ کو آپ 2 بار سزا دیجیے، دگنی سزا دیجیے۔ ایک خود غلط زندگی گزارنے کی، غفلت کی زندگی گزارنے کی، خواہشات کی زندگی گزارنے کی، دوسرے ہم کو اس راستے پہ ڈالا۔ اگر وہ ہم کو صحیح راستے پہ ڈالتے تو ہم کیوں گمراہ ہوتے تھے؟ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے، ہمارے گمراہ ہونے کا بھی عذاب ان کو دیجیے۔ اس میں بھی ان کو تسلی نہیں ہوگی، اور غصے میں بولیں گے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان پر شدید بڑی لعنت کیجیے، ہمارے ماں باپ، ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیجیے، ان کو ذلیل و رسوا کر دیجیے، ان کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ یہ ہمارے بڑے تھے لیکن ہمارا راستہ کھوٹا کر دیا، ہم کو آج جہنمی بنا دیا۔ تو اپنے گھروں کے ماحول کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گھروں سے باہر کی جو دنیا ہے وہ گناہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، سوچ غلط ہے، جذبات غلط ہے، ہر طرف دنیا میں بے حیائی کا منظر ہے، خواہشات پوری کرنے کا منظر ہے، افراتفری ہے، منمانی ہے۔ گناہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کا شعور، اس کا تذکرہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ کھل کے گناہ ہو رہا ہے۔ اب گھر کے باہر کی دنیا تو ایسی تباہ کن ہے، گھر کے اندر تو آپ کی چلتی ہے نا، گھر کے اندر آپ کی چلتی ہے، گھر کے اندر اس کی فضا بنائیے۔ باہر جب مخالف ماحول ہے تو گھر کے اندر کچھ زیادہ بڑھا دیجیے، آپ ذمہ داری کا احساس بچوں میں پیدا کیجیے۔ یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری بن گئی، جیسے جیسے جو ہے حالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں دنیا میں، تو وہ گمراہی بہت پھیلتی جا رہی ہے۔ اپنے کو، اپنے گھر والوں کو گمراہی سے بچانے کی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہم باشعور ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، آخرت کی بات سنتے ہیں، ایمان کی بات سنتے ہیں، ہمارے سامنے حق اور باطل کھل گیا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ جو معصوم بچے ہیں ابھی، ان کی فکر کو صحیح کریں، ان کی سوچ کو صحیح کریں۔ ہم کس کے حوالے کریں گے آخر؟ ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم مولانا کے حوالے کر دیں گے، حافظ صاحب کے حوالے کر دیں گے، وہ آ کے کچھ ناظرہ پڑھا کے چلے جائیں گے تو ہمارے بچے ٹھیک ہوں گے، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 15 منٹ کے واسطے، آدھا گھنٹے کے واسطے آ کے عین خواف پڑھائیں گے، ناظرہ پڑھائیں گے، تو اس سے زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ وہ کچھ عقیدے ایسے ہی رٹا دیں گے تو اس سے بچوں کی سوچ کیسے محفوظ ہوگی؟ ان کے دل میں تو ماں باپ کی عظمت ہے جب تک بچے چھوٹے ہیں۔ آج کے ماحول میں میرے بھائیوں بہت اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بچانا ہے، کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو درد ہو سکتا ہے وہ کسی ٹیوشن پڑھانے والے کے اندر وہ درد نہیں ہو سکتا، کوئی اسکول کے لوگوں میں وہ درد نہیں ہو سکتا۔ اسکول والے بہت وعدے کرتے ہیں، دینی ماحول ہے، عربی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم ہے، لیکن وہاں بھی پڑھانے والے ایک پیشہ ورانہ انداز ہوتا ہے ان کے دل میں وہ درد کہاں سے لائیں گے جو ماں باپ کے دل میں درد ہو سکتا ہے؟ تو ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا ہے جس پر مسلمانوں کی ذلت ہو رہی ہے، مسلمانوں کے دشمن تھو تھو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے، چھوٹے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، وہ مل جل کر جو ہے کیسی ریپ کی حرکت کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا ذہن اس حد تک گندا ہو گیا۔ ہمارے اطراف کے محلے میں، اسی محلے میں بچوں کے اندر نشے کی عادت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ شراب ہے، نشے کی دوسری جو شکلیں ہیں، جو مغرب کی تہذیب ہے، وہ ہمارے شہر میں بھی آ چکی ہے اور اسکولوں میں بھی آ چکی ہے وہ چیز۔ چھوٹے چھوٹے بچے پکڑے جا رہے ہیں نشہ کرتے ہوئے۔ ماں باپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ ہر ماں کو ایسا لگتا ہے کہ میری بچیاں بہت معصوم ہیں، ہر باپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بچے بہت بھولے، لیکن وہ کن کن کے تعلق میں آ رہے ہیں، کیا ان کے خیالات بدل رہے ہیں، کون ان کی فکر کرے گا؟ دوسروں کو کیا غرض پڑی ہے صاحب؟ ہماری ذمہ داری، اللہ کہتے ہیں اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، تمہاری زندگی، تمہاری ذمہ داری ہے۔
اگر واقعی تم کو محبت ہے اپنی اولاد سے تو ہمیشہ کی تباہی سے بچاؤ ان کو۔ اس میں کیا کوئی شک ہے کہ بد کرداروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ کیا ہمارا ایمان بنا ہوا نہیں ہے؟ کیا بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو کافی ہے، ہمیشہ کی دوزخ سے بچ جائیں گے؟ یقین ہے ماشاءاللہ ہم کو ایمان ہے، ہمارا آخرت پہ ایمان ہے، دوزخ پہ ایمان ہے، اللہ کی سزاؤں پہ ایمان ہے، پھر ہم فکر کیوں نہیں کرتے اس کی؟ ہر آدمی کو اپنے گھر کی فکر کرنا ہے۔ تو ابھی چونکہ بچوں میں نشے کی عادت بہت پھیل رہی ہے، ہمارے اس شہر میں بھی، پھر ہمارے اس علاقے میں بھی پھیل رہی ہے، واقعات ہوتے جا رہے ہیں، ذمہ داروں کو اطلاع مل رہی ہے تو وہ لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ اس پہ بات کیجئے، توجہ دلائیے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں نشے کے فروخت کرنے والے چھوٹے بچوں کا ہی گروپ بنا کے رکھتے ہیں، ان کو کیا ہے تھوڑا سا کھلاؤ پلاؤ تو بچے ان کے ملازم بن جاتے ہیں، پھر بچوں میں ہی نشے کی لت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ نشہ اتنی خراب چیز ہے، انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی دولت دی ہے وہ عقل ہے۔ عقل کی وجہ سے آج اتنی ترقی ہے، عقل کی وجہ سے ہم اس اچھے کپڑے پہن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم بھی بغیر ڈریس کے پھرتے تھے جانوروں کی طرح۔ عقل کی وجہ سے ہی انسان ہے، پوری خوبیاں عقل کی وجہ سے ہے، پوری برائیوں سے نفرت عقل کی وجہ سے ہے، اور دنیا میں عزت جو انسان کی ہے جانوروں کے مقابلے میں عقل کی وجہ سے ہے۔ پوری تعلیم، تربیت، ترقی اور پورا ایجادات یہ سب عقل کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے بہت اہتمام سے عقل دی، اسی عقل دینے کی وجہ سے ہمارے لیے جنت دوزخ ہے۔ عقل نہیں ہوتی تو جنت بھی نہیں رہتی، دوزخ بھی نہیں رہتی۔ تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ حیوان ناطق بولتے ہیں۔ دوسرے جانداروں میں انسان میں فرق کیا ہے؟ یہ عقل والا ہے، وہ بے عقل کے ہے۔ اس وجہ سے اس عقل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ شیطان نشے کا عادی بنا کے آدمی کو اپنی عقل کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت جب آدمی نشے میں مبتلا ہوتا ہے، یہ عقل شروع میں تھوڑی دیر کے لیے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بے عقلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن جب شراب کی عادت ہو جاتی ہے، نشے کی عادت ہو جاتی ہے تو مستقل اس کا جو عقل ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کی قوت فیصلہ، اس کی سمجھ سب تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہے نشہ کرنے والوں پر، شراب پینے والوں پر بہت نفرت ہے۔ اسلام میں اس سلسلے میں بہت صاف تعلیمات ہے، پوری قوت کے ساتھ۔ حالانکہ ہر زمانے میں نبیوں نے اس کے بارے میں بہت تنبیہ کی ہے، لیکن لوگوں نے تعلیمات محفوظ نہیں رکھی۔ آج دیکھا جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کی جو شریعت ہے اس کے اندر محفوظ نہیں رکھا انہوں نے اس کو۔ تورات کے اندر نشے کی ممانعت کے احکام اڑا دیے ان لوگوں نے، نہیں ہے، تحریف کر دی انہوں نے، اور بڑی تعریف جو ہے اس میں گھسا دی شراب کی۔ اس میں ہندو مذہب جو ہے، ہمارے اطراف جو بھائی رہتے ہیں ان کے پاس تو کتنی عبادتیں ایسی ہیں کہ اس میں افیون کا، بھنگ کا، چرس کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بغیر ان کی وہ پوجا ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں شراب کا استعمال ہو۔ مذہبی شعائر میں داخل ہے، اور ویدوں میں سوم رس کی بہت تعریف آتی ہے، دیوتاؤں کا جو بیان ہوتا ہے، سوم رس پی کے مست ہوتے ہیں، کرتے ہیں، شراب کی مستقل تعریف آتی ہے ایک بہت بڑی چیز کی طرح سے۔ اب پورے مذہب میں اس چیز کو گھسا دیں گے جب اس کی عظمت کو، تو اب کیسے لوگوں کو روکیں گے؟ خالی عقل کی باتیں کرنے سے کیسے روکیں گے لوگ؟ مذہبی رنگ دے دیا ہے شراب پینے کو، دیوتاؤں کی خاص پسندیدہ چیز بنا دیا ہے شراب کو۔ ایسے ہی عیسائی ملکوں میں اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کتنی پاکیزہ تعلیمات ہوں گی، لیکن آج کیا ہے، جتنی بھی ان کی مذہبیں تقریبی ہوتی ہیں، شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ مذہب کے نام پہ شراب کا استعمال ہوتا ہے۔ عشاء ربانی کی اللہ کی طرف سے جو دعوت ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی دعا، اے اللہ ہمارے ساتھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ایک دعوت کریں، آسمان سے
دسترخوان آپ اتاریں تو وہ دعا قبول کر کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی دعوت کی تھی. اس دعوت کی یاد میں جو ہر سال عید مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دعوت ہو، عشاء ربانی، شام کا کھانا اللہ کی طرف سے. اب اس کو ایسا رنگ دے دیا گیا ہے کہ اس میں روٹی جو ہے، کیک جو ہے، شراب میں بھگو کے وہ سوپ میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ گویا وہ جو روٹی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی طرف سے نمائندہ ہے، اور وہ جو شراب ہے ان کے خون کی طرف سے نمائندہ ہے. جو سولی پہ چڑھ گئے، اب یہ شراب والی روٹی کھا کے گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کنیکٹ ہو جا رہے ہیں، ان کا گوشت اور ان کا خون اپنے اندر لا رہے ہیں، اس سے ان سے اپنی نسبت بنا رہے ہیں. شراب کو حضرت عیسیٰ کی نمائندہ بنا دیا، ان کے خون کی نمائندہ بنا دیا. تو شراب میں روٹی بھگو کر پیتے ہیں. اور جو نئے زمانے کی ترقی پوری دنیا میں ہے، جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، سب کے پاس ہر تقریب میں خوشی کے موقع پر شراب کو لوگ لازم سمجھتے ہیں. اس کے بغیر خوشی کا تصور ہی نہیں. پڑھے لکھے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہے، فلسفیانہ باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. آج ہر تقریب جو ہوتی ہے دنیا میں شراب کے بغیر ہوتی ہے. اس طرح سے جو ہے سب لوگوں نے شراب کے بارے میں سستی اختیار کی. اور جنگوں کے زمانے میں تو خاص طور پہ ہر ملک اپنی فوج کو شراب سپلائی کرنا بہت ضروری سمجھتا. حالانکہ جنگ کے میدان میں بستیوں سے دور دشوار گزار راستے شراب پہنچانا اتنی بڑی مقدار میں بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اہتمام سے شراب پہنچاتے ہیں فوجیوں تک، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے. اس طرح سے سب نے شراب کے بارے میں معاملہ ڈھیلا کر دیا. لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس میں ہر وہ چیز جس سے نشہ ہو سکتا ہے سب کو حرام کر دیا گیا. چاہے وہ زیادہ پر نشہ آتا ہو تو تھوڑے سے ہی منع ہے، کم ہو یا زیادہ. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ شراب کا جہاں استعمال ہوتا ہے، شراب کی وجہ سے 10 انسانوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس سے جڑے ہوئے 10 ٹائپ کے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک بنانے والا، خود نہیں پی رہا مگر بنا رہا. دوسرا بنوانے والا، خود ڈائریکٹ نہیں بنا رہا، کہے بنوا رہا ہے. پھر پینے والا، پھر ایک پلانے والا، خود پی نہیں رہا ہے، سروس کر رہا ہے. پلانے والا، اٹھا کر شراب کہیں بھی شفٹ کرنے والا، اور اپنے پاس رکھنے والا، پی رہا نہیں مگر خالی اسٹاک رکھ رہا ہے کسی اور کا، رکھنے والا. بیچنے والا، خریدنے والا، مفت میں دینے والا اور پیسے لے کے دینے والا. ترمذی شریف کی روایت ہے. یعنی میں کسی بھی طرح سے ذرا بھی آپ کا اٹیچمنٹ ہو گیا شراب سے، اس میں ذرا بھی آپ مددگار بنے تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کو نفرت ہے آپ سے، اللہ نے آپ کو دور کر دیا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے. کوئی نیکی اللہ ان کی قبول نہیں کرتے. اس میں ایک ہے بھگوڑا غلام، اور دوسرے ہے نافرمان عورت. آج ہماری عورتوں کو احساس ہے اس کا کتنی بڑی خطرناک غلطی ہے یہ، عورت کا نافرمان ہو جانا شوہر سے. اس کو کہاں بھگوڑے غلام سے. اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، کوئی نماز نہیں قبول کرتا. کیا ہر باپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہا ہے کہ عورت کے لیے نافرمان عورت بننا بہت بڑا عیب ہے؟ پھر کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. آج کتنی جو ہے عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی. نئی تہذیب کا ایسا اثر، کالج کی تعلیم کا ایسا اثر کہ شوہر کو بالکل ایک فرینڈ کی طرح سے اس کو ارے ترے بولتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. کیسی تہذیب بن رہی کہ بس آپ کی مرضی پہ آپ چلیے، ہماری مرضی پہ ہم چلیں گے، ہم بھی تعلیم یافتہ ہیں. ایسے کیسے سوسائٹی بنے گی، کیسے ایک نیک گھرانہ بنے گا
دلوں کے جوڑ کے نام کا، جو دلوں کا جوڑ جہاں ہوتا ہے وہاں گھر ہے اور وہاں انسان بنتے ہیں۔ جب شوہر کی بات نہ ماننے کی بیوی کے اندر طبیعت بن گئی تو وہ گھر کیسے بنے؟ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ تعلیم یافتہ ہو گئے، بھائی نیا زمانہ ہے، نہیں سنتے، آپ اپنی چلاؤ، ان کی چلاتے، ایسا ماحول۔ ماں باپ ایسی تربیت دے رہے اپنے بچوں کو۔ تو اگر نافرمان ہے تو کوئی نیکی قبول نہیں ہے عورت کی، چاہے کتنی شریف رہے، کتنی اچھی رہے۔ شوہر کی اطاعت بہت ضروری ہے نیکی کے اندر۔ برائی کے اندر بھی اطاعت نہیں ہے، مگر سلیقہ ہے اس میں بھی، اس میں بھوپھٹ انداز میں بولے گی تو کام نہیں چلے گا۔ اور فرمایا شرابی، شراب کی اگر کسی کو عادت پڑ گئی تو اس کی کوئی نیکی اللہ کے پاس، وہ صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، بڑا ہیلپنگ نیچر والا ہوتا ہے شرابی، دوسروں کی مدد کرنے میں بہت اچھا صاف دل ہوتا ہے، مگر قبول نہیں ہوگی۔ شرابیوں میں کچھ خوبیاں بھی رہتی ہیں، وہ خوبیاں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو ٹھکرایا۔ اور ایک روایت میں، حدیث میں ہے کہ جنت اللہ نے اتنی خوبصورت، اتنی پیاری بنائی ہے کہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت دور تک جاتی ہے، بہت دور تک جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جنت سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو تک سن نہیں سکتے۔ اس میں کون ہے؟ شرابی، اتنا دور اس کو۔ اور والدین کا نافرمان، یہ بھی اس دور کی خاص علامت ہے، احادیث میں کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیویوں کی بات سنیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اس دور کی پہچان میں سے خاص طور پہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک اس میں ملایا حضور نے کہ احسان جتانے والا، دیکھو کتنی بڑی برائی ہے اسلام میں، احسان کر کے احسان جتانا اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے اتنا دور کر دیں گے کہ خوشبو تک نہیں آ سکتی۔ اور بت پرست، اس کے بعد جو بھی بت پرستی کرنے والا ہے ان کے ساتھ ملا رہے ان کو، شرابی کو۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت ایمان نکل ہی جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا اس وقت۔ تو فرمایا جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، جس وقت چوری کر رہا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہے، ایمان نکل چکا ہے اس وقت۔ ایسے ہی فرمایا جو شراب پی رہا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہے، ایمان نکل چکا ہے تبھی شراب پی رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ شراب پی لی تو 40 دن تک، ایک تو ہے عادی، عادت جس کو پڑ گئی اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہیں کہ قبول نہیں ہو۔ اب ایک آدمی نے ایک بار پی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہو، جب تک کہ اس شراب کے پینے سے جو سیلز بنے وہ سیلز پھر ختم ہو جانا جسم سے، اس کا پورا اثر ختم ہونا، اس کے بعد اس کی نماز قبول ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شراب پی لے، اتنی کم پیے کہ نشہ نہیں آیا، اتنی کم کوئی چیز پی نشہ نہیں آیا، تب بھی 40 رات تک اللہ اس سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ نشہ نہیں آیا، 40 رات تک اللہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور اگر نشہ آ گیا تو پھر 40 دن تک نہ نفل عبادت قبول کرتے ہیں نہ فرض عبادت قبول کرتے ہیں۔ اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو پھر بت پرست کی موت ہوگی، فرمایا اللہ کے پاس وہ موت بت پرست کی موت کی طرح سے۔ اتنی خطرناک چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، پہلے سے ذہن بنانا ہے۔ پہلے شرابی کا مطلب ہوتا تھا گرا پڑا آدمی، ذلیل آدمی، مزدور آدمی، بیکار آدمی، پیوٹ۔ اب ایسا نہیں ہے، اب کلب بن گئے ہیں، پبس بن گئے ہیں۔ اب کیا ہے؟ عزت والا، تعلیم یافتہ، بڑے گھر کا بچہ ہونے کی علامت ہوگی نوجوان، بڑے گھر کے ہیں، شان سے کرتے ہیں، بڑے پن کی نشانی ہوگی، وہ اس میں عزت محسوس کر رہے ہیں، توہین نہیں ہے، شان محسوس کر رہے ہیں۔
اس واسطے پہلے سے ہی ذہن مت بنانا پڑے گا، یہ سب حدیثیں سنانی پڑے گی، ورنہ وہ کب جا کے کہاں متاثر ہو رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب پکے ہو جاتے ہیں تو وہاں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر سوائے غم کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ایک مرتبہ میری بچی جو ہے بیمار ہو گئی، تو اس کا علاج کرنے کے لیے ایک برتن میں شراب ڈال کے میں اس کا علاج کرنا شروع کر رہی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی گھر میں آ گئے، تو پوچھا کہ کیا کر رہی ہے؟ تو بچی بیمار ہے، ذرا شراب سے اس کا علاج کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا چھوڑو اس کو، ہٹاؤ اس کو، اس لیے کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، تو اس کے لیے بھی حضور نے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرابیوں کو طینۃ الخبال پلائیں گے، فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا طینۃ الخبال کا کیا مطلب؟ تو فرمایا دوزخ میں ایک ایسی جگہ ہے کہ دوزخیوں کا جو پیپ وغیرہ ہے، پسینہ ہے، وہ جمع ہوتا ہے، وہ پلائیں گے شراب پینے والوں کو، کہ تم کو بہت شوق تھا نا گندی چیز پینے کا، عقل کو اڑا دینے والی چیز پینے کا شوق تھا نا، اب دوزخیوں کا پیپ پیو، ان کا پسینہ پیو، بدبودار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی تباہی بھی ہے، خطرناک بیماریاں آتی ہیں۔ خون میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی چربی رکھی ہے، لائبٹ، وہ جو ہے حفاظتی تہ ہے، پیٹ میں جو ہے کھانے کو گلانے کے لیے جو تیزاب اللہ نے رکھا ہے معدے میں، وہ ہمارے کھائے ہوئے گوشت کو تو ہضم کر دیتا ہے، لیکن ہمارا جو معدہ ہے وہ خود جو گوشت کا بنا ہوا ہے اس کو ہضم نہیں کرتا، ورنہ معدہ ہی گل جائے گا۔ کیا بات ہے کہ معدہ خود گوشت کا ہونے کے باوجود دوسرے گوشت کو ہضم کرتا ہے، خود ہضم نہیں ہو جاتا۔ تو وہی اللہ نے جو مادہ رکھا ہے خون میں، وہ ایک تہ کا کام کرتا ہے۔ تو وہ جو چربی ہے وہ شراب پینے سے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور گلے کی خوراک کی جو نالی ہے اس میں بھی کینسر کا سبب بنتا ہے، اور معدے کا جو کینسر ہے اس کا بھی سبب بنتا ہے۔ آنتوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بڑی آنت جو بہت اہم ہے جسم میں، تو اس کی جو جھلی ہے اس میں ہمیشہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، گیسز کی بیماری، بد ہضمی، پھر جگر پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے، گردوں پہ تباہی آتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کم مقدار میں بھی الکحل استعمال ہو اس سے بھی گردے خراب ہوتے ہیں، اور دل کی جو نالیاں ہیں اس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور دماغ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اور جو رگوں کا سسٹم ہے نروس کا، وہ بھی آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتا ہے شراب پینے والے کا۔ اور سوچنے کی جو صلاحیت ہے، فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے، کوئی چیز کو دیکھ کے کیا کرنا ہے، معاملے کو سمجھنا، فیصلہ کرنا، یعنی عقل، یہ بھی شرابی کی جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر عام جو دوائیں ہیں ان کا بھی اثر کم ہوتا چلا جاتا ہے، الفاظ بھولنا، ہاتھوں کے اندر راشا آنا، یہ سب بیماریاں۔ اب نئی نسل میں کیا ہے، ذہانت کم ہوتی چلی جا رہی، جو شرابی ہوگا اس کی اولاد میں بھی ذہانت کی کمی ہو جائے گی۔ غبی بچوں پہ سروے کیا گیا یورپ میں، کہ جو بچے پڑھنے میں کمزور ہیں، منڈ دماغ کے ہیں، غبی ہیں، ان کا سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کسی شرابی کی اولاد ہے۔ تو باپ شرابی ہے تو اولاد کا جو دماغ خراب ہو رہا ہے، ذہانت کمزور ہو رہی ہے۔ کیسے ماں باپ ہے اپنے آنے والی نسل کو برباد کر رہے ہیں شراب پی کے۔ شرابی میں شراب پیتے شروع کے دنوں میں تو ایسا پڑتا ہے، لگتا ہے کہ جوانی آ رہی ہے، جوش آ رہا ہے، جنسی جذبہ آ رہا ہے، شروع میں ایسا لگتا، لیکن پھر جو ہے کمزوری ہو جاتی ہے، جسمانی اعتبار سے، جنسی اعتبار سے بھی ندامت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سوسائٹی میں جو اس کا اثرات ہوتے ہیں، اتنے برے اثرات ہوتے ہیں شراب اور نشے کے، کہ اس کو مسلمانوں میں ام الخبائث بولتے ہیں شراب۔ پوری خبیث عادتوں کی، خبیث بیماریوں کی ماں ہے شراب، ہر خبیث چیز آتی ہے انسان کے اندر۔
عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ جاپان کی پولیس والوں نے ایک ترکیب کی کہ جتنے شراب پی رہے تھے ان کا پینے کے بعد جو باتیں کرتے ہیں وہ پوری ریکارڈ کر رہے تھے، اور پوری ریکارڈ کر کے شراب کا نشہ جانے کے بعد ان کو سناتے تھے کہ ابھی آپ نے یہ سب فرمایا۔ تو لوگ شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے کہ نشے میں یہ سب بولا ہوں۔ تو ایسی خرافات بکتا ہے آدمی نشے کی حالت میں، اور یہ خون میں شامل ہو کے شراب سیکنڈوں میں دماغ تک پہنچ جاتی ہے، اس کا اثر فوراً ہوتا ہے۔ اور معاشرے پہ جو ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ جو شرابی ہوتا ہے یا شراب کا نشہ، تو نازیبا حرکتیں، انسانیت سوز حرکتیں اس سے ہوتی ہیں، ایسی حرکتیں جو ایک باوقار آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا، ویسی حرکتیں شرابی شروع کر دیتا ہے۔ اور زیادہ اثر ہوا تو طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب ایک طلاق ہوگی تو پورا خاندان ہی ہل جاتا، پھر بولتے ہیں میں نشے میں بول دیا، اب بھاگتے ہیں نشے میں ہوتی کیا طلاق۔ تو امام ابو حنیفہ کے مسلک میں تو نشے میں بھی ہوتی ہے، اس واسطے نشے میں بھی شراب نہیں، اللہ ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ پاگل ٹائپ کا ہو گیا تھا تو اس کی بات الگ ہے۔ تو شروع میں نشہ کرتے ہیں، پھر طلاق دیتے ہیں، پھر فتویٰ پوچھتے ہیں کہ بھائی نشے میں تھا، میں نشے میں بول دیا، میں سوچ سمجھ کے نہیں بولا۔ اب اس سے پورا خاندان برباد ہوتا ہے۔ جو ماں باپ میں طلاق ہو گئی، وہ بچے جو وہاں کے بڑے ہوتے ہیں اس خاندان کے مجرمانہ ذہنیت کے ہوتے ہیں، پورے رشتہ داروں سے نفرت، دنیا سے نفرت، زندگی سے نفرت، پھر سوسائٹی میں ایسے لوگ پھیلتے ہیں۔ اور کتنے محنت کرنے والے تھکان اتارنے کے واسطے شراب پیتے ہیں، حالانکہ تجربہ یہ ہے کہ کام سے بے دلی پیدا ہوتی ہے شراب پینے سے، اور کاہلی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جو کارکردگی ہے، کام کی جو صلاحیت ہے اور مہارت ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اور شرابی آدمی میں ہوتے ہوتے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ اب شرابی آدمی اپنے بچوں کی فکر نہیں، بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اسکول نہیں جا رہے ہیں، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آتا بیوی کو مارتا، بچوں کو مارتا۔ بیوی بیچاری بچوں کی فکر کرنے کے واسطے کہیں سے تھوڑا بہت پیسہ مانگ کے کر کے محنت کر کے بچا کے رکھتی ہے، تو وہ مار کے اس سے بھی کھینچ کے وہ شراب لا کے پیتا، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے بچے کا کیا حال ہے بھی۔ تو ہمدردی جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے شرابی میں، آہستہ آہستہ۔ باتیں تو بہت کرتا نشے میں ہمدردی کی، مگر پھر ختم ہو جاتی ہے ہمدردی اس کے اندر۔ ایسے ہی اب شرابی کو تو یہی پتہ، یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا قوم کا کیا حال ہے، ملک کا کیا حال ہے، کیا آفتیں آ رہی ہیں، یہ باتیں تو اس کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ جو صحیح انسان ہے، اللہ نے ہم کو ایسی روح دی ہے کہ آدمی اپنی قوم کا سوچتا ہے، پوری اپنے وطن کا سوچتا ہے، اپنے علاقے کا سوچتا ہے، اسی کو انسان بولتے ہیں۔ صرف پیٹ پوجا تو جانور کرتا ہے، انسان جہاں ہے اپنے خاندان کی سوچتا ہے، اپنے محلے کی سوچتا ہے، اپنے قوم کی سوچتا ہے۔ تو شرابی کے اندر سے سب اتنا ظرف اس کا گر جاتا ہے، ایسی چیزیں سوچنے کی سکتی ختم ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہے، امت کے کیا حالات ہے، کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، قوم میں کیسے اتحاد ہونا چاہیے، اور معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے، یہ سب چیزوں سے پست ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی جو شان ہے وہ اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ بہرحال شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے یہ شراب، اس کے ذریعے سے انسانیت سے ہم کو گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما الخمر والمیسر، بے شک یہ شراب اور یہ جوے کی ایسی ایسی شکل نکل گئی، نوجوان سمجھتے ہیں ہم بڑی بہادری کر رہے ہیں، ہم ترقی یافتہ ہو گئے، جوا کھیلتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بہت شیخ چلی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کیا معلوم نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ شراب اور یہ جوا رجسن فرمایا، گندگی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یہ انسانی عمل نہیں ہے۔ فاجتنبوہ، بچو اس سے، شراب سے جو ہے، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضۃ، شیطان شراب اور جوے سے تمہارے اندر نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے، آپس میں لڑائیاں ڈالنا چاہتا ہے، تمہاری پرسکون ترقی کی طرف بڑھتی ہوئی زندگی کو ڈسٹرب کر کے دشمنیوں میں، مخالفتوں میں، مایوسیوں میں تم کو پھنسانا چاہتا ہے اس شراب اور جوے کے ذریعے۔ فہل انتم منتہون،
اب بھی بچو گے نہیں میرے بندو؟ کتنا پیار سے پوچھ رہے ہیں، فہل انتم منتہون، اب بھی رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ شیطان کا ہتھیار ہے تم کو دنیا میں برباد کرنے کے لیے، آخرت میں برباد کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، ہم کیا ہے سکون میں رہتے ہیں کہ بھئی ہو رہا ہوں گا کسی محلے میں، اپنے پاس تو نہیں ہو رہا، لیکن ہم اگر اس کی فکر نہیں کریں گے، پہلے سے ہی اپنے گھر میں اپنے خاندان میں بات نہیں چلائیں گے، تو یہ بیماری کب آئی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ چیزیں ایسی ہے، ایک مرتبہ لگ گئی سمجھو، وہ آپ کا رشتہ دار جو نوجوان ہے وہ آپ کے قریب ہی نہیں آئے گا، دور دور رہے گا وہ، پھر آپ کچھ کر نہیں سکیں گے، وہ چھا جائے گی وہ چیز اس پہ، سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے پہلے سے ہی ہمارا کام یہ ہے کہ خاندانوں میں بات چلائیں، دین کی جو تعلیمات ہیں ایسی کتابوں کا مذاکرہ ہونا چاہیے، اپنے خاندان کا گروپ بنا کے بچوں کا، اس میں آپ ان کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی نئے طریقے ہیں، پرانے طریقے، اس کو استعمال کر کے اپنے خاندان کی فکر، اپنے بڑے خاندان کی فکر، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، ہمارا کام ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے برائیوں کے خلاف کچھ نہ کچھ وقت دینا، کچھ نہ کچھ فکر کرنا۔ بے فکر بن کے اگر ہم صرف کمانے کو ہی کام سمجھیں گے تو یہ برائیاں تو پھیلتی چلی جائیں گی۔ کیا یہ برائیوں کو روکنے کے واسطے اب فرشتے آئیں گے کیا پولیس ان برائیوں سے معاشرے کو روک سکتی ہے کیا؟ پولیس اپنے طور پہ بہت کچھ کرتی ہے، مگر قانون کیا لوگوں کے دلوں کو پکڑ سکتا ہے؟ اسکول کے ٹیچرز روک سکتے ہیں کیا؟ نہیں، سب مل کے کام کرنا پڑے گا، ہر ایک کو فکر کرنا پڑے گا۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا ہے، اس کے واسطے کیا ہے، ہماری عورتوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ عورتوں سے بچے زیادہ اٹیچ رہتے ہیں۔ یہ کئی شراب کے بچے، نشے والے کیا ہے، باپ تو غصے میں رہتا ہے، ماں کے سپورٹ سے اس کی کہانی چلتی رہتی ہے۔ وہ رات میں 12-1 بجے آ رہا ہے، دیوار پھلانگ کے آ رہا ہے، ماں چپکے سے دروازہ کھول دیتی ہے، باپ تو پکڑ کی کوشش کر رہا ہے، ماں سپورٹ دیتی ہے یا بہنیں سپورٹ دیتی ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے ایسا محبت کا دیوانہ بنایا ہے، بہنوں کو، ماں کو، کچھ بھی کرنے کو ان کی محبت ختم نہیں ہوتی، چھپا کے رکھتی ہے۔ اس واسطے عورتوں کی تربیت ضروری ہے، ان کو ہر برائی کے بارے میں کچھ بولنے کا میٹیریل ان کے پاس ہونا چاہیے، سمجھانے کا کچھ میٹیریل ہونا چاہیے، دل پہ اثر کرنے والی بات یہ بول سکے عورتیں۔ صرف نکو کرو بولے تو کیا اثر ہوتا؟ خالی ایک جملہ پکڑ لیتے، مت کرو، اس کے دل میں اتارنا، کچھ سمجھانا، اس کی عقل کو درست کرنا، اتنا میٹیریل ہونا چاہیے ہمارے پاس، ہماری عورتوں کے پاس۔ تو یہ برائی کا سیلاب آ رہا ہے دوستو، ہم سب اللہ کے سامنے ذمہ دار ہیں، اور دنیا کی زندگی میں بھی جو ہے بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ برائی سے اپنے سماج کو روکیں۔ ایک تو باہر کی طرف سے سیلاب آ رہا ہے، اس کو دیکھیں گے، یا اندر سے ہی پوری چدل کھا رہے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور ہر برائی سے اپنے سماج کو بچانے میں آپس میں مشورے کریں۔ گلی گلی کے سطح پر آپ لوگ اپنی کچھ تنظیم بنائیے، چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی بیٹھکیں بنائیے اپنی، کیسے اپنے محلوں والوں سب فکر کریں گے، سب ہر چیز پہ ہر آدمی نظر نہیں رکھ سکتا، سب مل کے کریں گے تو نظر رکھ سکتے ہیں۔ سب سنبھالنا ہمارا کام ہے، نہ صرف کھانا ہی کام، صرف بیٹھ لیں گا، ایک ہی کام کھانا، ضرورت کو جانا، وہی ہے کیا ہمارا کام؟ اپنی سوسائٹی کو سنبھالنا کس کا کام ہے؟ حکومت آئے گی کا؟ دن بدن مسلمان بدنام ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے کافر تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا برائی نکلی کہ اس کو پورا شور ہنگامہ کر کے ہماری نفرت بھر رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ ہم اپنے نوجوانوں کی فکر نہیں کر رہے، آوارہ گاڑیاں الٹے سیدھے چلانا، ٹریفک کی اصولوں کو توڑنا، جہاں ہے بے قابو زندگی گزارنا، مقصد نہیں کوئی، ہاں ہی فیشن، الٹی سیدھی حرکتیں۔ یہ بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ان کے ماں باپ سے زیادہ کس کو درد ہو سکتا ہے؟ اور ماں باپ اکیلے نہیں کر سکتے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے محلے والوں کو ساتھ لیں، اپنی گلی والوں کو ساتھ لیں، کچھ سمجھانے والوں کو ساتھ لیں، کچھ بچوں کی دل بہلائی کا انتظام کریں، ان کے لیے جائز تفریحات کا انتظام کریں، انٹرٹینمنٹ کا اچھا یا سلیقے کا انتظام کریں، تاکہ وہ یہاں وہاں نہ جا سکے۔ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، ہم تو ایک خطیب ہونے کے ناطے مسجد میں بول ہی سکتے ہیں، سب مل کے کریں گے تو کام ہوگا، صرف تقریر سے تو کام نہیں ہوگا، توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ تو سب فکر کریں۔ اور ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے
کہ جو مسجد شروع سے بنائی گئی ہے تو اس کے ابتدا بانیوں کا شروع سے خیال تھا کہ اس کا یہ دروازہ نظر آ رہا ہے یہاں تک ہی مسجد ہے. اس کے بعد کے حصے کو شروع سے اس نیت سے بنایا گیا ہے کہ لڑکیوں کے لیے، کالج جانے والی لڑکیوں کے لیے کچھ ایسے ہی ذہن سازی وغیرہ کا کچھ کام وہ ہو نہیں پایا. تو چاہ رہے ہیں وہ لوگ کہ آہستہ آہستہ کچھ کام ہو، سب مل کے ساتھ دیں. تو عورتوں کے لیے دن کے وقت میں اجتماع شروع کیا جا رہا ہے. آنے والی منگل کے دن 3 بجے سے عورتوں کا اجتماع ہوگا. یہ جو حصہ ہے نیچے کا، اوپر کا، اس میں عورتیں آرام سے بیٹھ کے سن سکتی ہیں. تو ہمارے علاقے کے مشہور جو عالم ہیں، اہل اللہ ہیں، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب، ان کا وقت لیا گیا ہے. تو آنے والی منگل کو دوپہر میں 3 بجے سے خواتین کے لیے اجتماع ہے. مسجد ہی میں سے بیان ہوگا. مرد حضرات بھی کچھ آ جائیں تو بات کرنے والوں کو آسانی رہتی ہے. سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پردے کے پیچھے عورتیں ہیں تو ذرا بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے. سامنے بھی کچھ مرد رہیں گے، بات کرنے میں آسانی ہوگی. تو ہمارے مسجد کے جو مصلی ہیں، خاص طور پر ایسے لوگ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ ذرا اس اجتماع کا سپورٹ کریں. وہ لوگ آ جائیں، وہ لوگ انتظام میں بھی، بیٹھنے بھی، محلے میں بات پھیلانے میں بھی حصہ لیں. ایک آدمی اپنے کامپلیکس کی حد تک بھی اگر فکر کر لے تو محلے میں اچھی باتیں، ایسی سماجی اصلاح کی باتیں وہ پھیل سکتی ہیں. آپ حضرات سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ اس اجتماع کو ہم سب مل کے مضبوط بنائیں گے. عورتوں میں ماشاءاللہ ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، مسجد خالی ہوتی ہے، وہ آئیں گی جائیں گی، تب بھی کوئی مردوں سے اختلاط نہیں ہوگا. تو ہم سب مل کے یہاں جو اجتماع ہے اس کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مضبوط کریں گے. سب ساتھ دیں گے بھائی اللہ تعالیٰ. 21 تاریخ آ رہی ہے، ابھی جو آنے والا منگل ہے، 21 تاریخ کو 3 بجے یہاں اجتماع ہے. اس کو اچھے انداز میں اس کو امپروو کریں گے. آپ لوگ آنا تو شروع کیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اچھا